آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے پہلا سیموئیل اس کا 2 باب اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 25 اس پر غور کریں گے۔ اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا، باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے باپ کا کہنا نہ مانا، کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ آج جو خدا کے کلام میں سے حصہ ہم نے لیا ہے وہ بہت ہی خاص ہے، ایلی کاہن کے بارے میں ہے۔ ایک نرم دل باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بگاڑ لیتا ہے، ان کی اچھی تربیت نہیں کر پاتا۔ ایلی کاہن کے 2 بیٹے تھے اور وہ خدا کے حضور گناہ کرتے گئے اور وہ نرم دل باپ تھا اور اس نے ان کو روکا بھی، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آتے ہیں اور جو چیز ان کی ضرورت کی، ان کے حصے کی نہیں، وہ بھی ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم غلط کرتے ہیں۔ چاہے کوئی پاسٹر ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتا ہو، اگر ایک ڈاکٹر ہے اور اس کا بیٹا ڈاکٹر کی ڈگری تو رکھتا ہے لیکن وہ پریکٹس نہیں کرتا، وہ اس لوگوں کی مرض کے متعلق یا ان کی نفسیات کو سمجھتا ہی نہیں، تو اگر ہم اس شخص کو لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو میڈیسن دینے کے لیے بٹھا دیں تو وہ بہت سارے لوگوں کی جان کا نقصان کر دیتا ہے، ان کی ڈیتھ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے متعلق بہتر نہیں جان۔ اسی طریقے سے ہی جیسے ایک ڈاکٹر ہے لیکن اس نے اس کا پراپر سیکھا نہیں، وہ اس کے متعلق نہیں جانتا، لیکن اس کو ایک ڈاکٹر کی کرسی پر بٹھا کر لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے کہا جاتا، تو وہ بہت ساری زندگیوں کی ڈیتھ کر دے گا، ان کا نقصان کرے گا۔ ایسے ہی ایلی کاہن کے جو 2 بیٹے تھے، ان کو اس وقت کہانت کا عہدہ دیا گیا، جیسے آج ہم موجودہ حالات کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر باپ پاسٹر ہے تو بیٹا بھی پاسٹر بنا دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر وہ اس لائق ہے تو پھر اس کو بنانا چاہیے، اگر وہ اس لائق نہیں تو کبھی بھی اس کو ایک بڑے ڈیزینیشن کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں، بلکہ جیسے ایک پروسیس ہے اس کا سیکھنے کا، اس میں اس کو لائیں اور پہلے یہ دیکھیں کہ کیا اس کو خدا نے آواز دی ہے کہ وہ خدا کا خادم بنے۔ ایسے ہی ایلی کاہن نے بھی اپنی منمانی کی اور اپنے دونوں بیٹوں کو جو ہے اس وقت کا کاہن ٹھہرا دیا، دونوں اس کے بیٹے کاہن بن گئے اور انہوں نے خدا کے اور ہیکل کے تمام جو رول تھے، خدا کے حکموں کو رد کیا اور ہیکل کے جتنے بھی آئین تھے ان کو توڑا اور وہ خدا کے گناہ گار ٹھہرے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ایلی کاہن نے خدا سے زیادہ اپنے بیٹوں کو عزت دی اور خدا اس سے ناراض ہوا۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو خدا نے، ایک باپ پاسٹر ہے، تو اگر خدا نے آپ کو بلیسنگ دی ہے تو کبھی بھی اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر غلط فیصلہ مت کریں، پہلے ان کی کلام کے مطابق تربیت کریں، پھر ان کو کلام کے متعلق سکھائیں، پھر ان کو کہانت کا عہدہ دیں اگر وہ اس قابل ہے۔ اگر قابل نہیں ہے تو جو قابل ہے، جو لوگوں کو بچا سکتا ہے، جو لوگوں کو سکھا سکتا ہے، جو لوگوں کو راستہ دکھا سکتا ہے، اس کو کھڑا کریں۔ خدا نے موسیٰ کو آواز دی، لیکن موسیٰ نے کہا میں تو بول نہیں سکتا، میرے پاس لیکن خدا نے کہا کہ تیرے لیے میں کسی اور کو کھڑا کروں گا، وہ بولے گا، لیکن اگوا تو ٹھہرے گا، آگے چلنے والا تو ہوگا۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے اوپر خدا کی سٹیمپ ہوتی ہے، جو لوگ خدا کی نظر میں بابرکت ہوتے ہیں،
جو لوگ خدا کے وفادار ہوتے ہیں، جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، وہ کہانت کے عہدے پر آتے ہیں۔ یہ خدا کا کام عام نہیں کہ جس کو اٹھایا اور اس کو لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے ساتھ میرا رشتہ ہے، اور جتنا بھی میں نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے اس کے اوپر یہی آ کر کام کرے گا، چاہے وہ غلط کرے یا چاہے صحیح کرے۔ لیکن ایلی کاہن نے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں کی۔ وہ اس لائق نہیں تھے، لیکن اس نے ان کو اٹھا کر اس ڈیزینیشن سے نوازا، اور وہ بہت سارے انہوں نے گناہ کیے، بدکاری کی، زناکاریاں کی، ہر طرح کا نشہ کیا، اور وہ ہیکل کے تمام رول، خدا کے تمام رول توڑ چکے تھے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ انہوں نے خدا کا گناہ کیا۔ آدمی اگر آدمی کا گناہ کرتا ہے تو اس کا انصاف ہو سکتا ہے، اگر آدمی خدا کا گناہ کرے تو اس کا انصاف کون کرے گا؟ خدا ہی کرے گا۔ تو جب انہوں نے یہ کام کیا تو خدا نے پھر کہا کہ میں تیرے بیٹوں کو مار ڈالوں گا، اور خدا نے ان کو میدان جنگ کے اندر وہ خود بھی مرے، اور انہوں نے اس ملک کے لوگوں کو غلام بنا دیا، اس علاقہ کے لوگوں کو غلام بنا دیا، اور اس علاقہ کے بہت سارے لوگ مارے گئے، پرگندہ ہوئے، شرمندہ ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے عہد کا جو صندوق تھا وہ بھی ان کے ہاتھوں سے چھینا گیا۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ زندگی کے اندر جو لوگ خدا کے ساتھ کلیئر نہیں، جن کے اوپر خدا کا ہاتھ نہیں، ان کو لا کر سٹیج پر کھڑا کر دیں گے، ان کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے کھڑا کر دیں گے، تو وہ لوگ آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو، آپ کے علاقہ کو غلام بنا سکتے ہیں، آپ کو موت کے منہ کے اندر لے کر جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو بہتر سکھا نہیں سکتے، بہتر گائیڈ نہیں کر سکتے۔ جیسے ایلی کاہن کے جو دونوں بیٹے تھے، انہوں نے خدا کے حکم کو رد کیا اور اس پلیٹ فارم خدا کا یوز کر رہے ہیں، خدا کی ہیکل کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ نافرمانی کرتے گئے، اور ان کی جو سزا تھی موت۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے پیچھے مت دوڑیں جو آپ کو اور آپ کے گھرانے کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں، غلام بنانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، آپ کی ترقی کو سٹاپ کر رہے ہیں۔ کبھی بھی خدا کے کام کے اندر اپنے رشتے کو سپورٹ نہ کریں، رشتہ داروں کو سپورٹ نہ کریں کہ جی کوئی بات نہیں، یہ میرا یہ لگتا ہے اس کو یہ پلیٹ فارم یوز کرنے میں۔ کلام خدا کے اندر خدا یہ واضح طور پر بیان کرتا ہے، یسوع مسیح ایک جگہ پہ منادی کر رہے تھے، لوگوں کو کلام سنا رہے تھے، اور اس جگہ پر کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کے رشتہ دار آئے ہیں، آپ کے بہن بھائی آئے ہیں، آپ کے اپنے آئے ہیں۔ تو یسوع نے کہا کہ میرے اپنے وہ ہیں جو میرے زندہ خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو زندہ خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو خدا کے خادم سن رہے ہیں، جو خدا کے لوگ سن رہے ہیں، آپ میں سے کہ کبھی بھی خدا کے کام کو عام نہ سمجھیں، اور اس کے اندر ایسے لوگوں کو انوالو مت کریں جو اس لائق نہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کریکٹر، ان کے الفاظ، ان کا چلنا پھرنا، وہ ان کے کیا آپ اس بات کو جج کریں کہ کیا یہ خدا کے ساتھ کلیئر ہیں، یہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایلی کاہن نے اپنی نرم مجازی سے اپنے بچوں کو بگاڑا، اور وہ موت کے منہ کے اندر گئے، اور بہت سارے لوگوں نے جب ان کے آرڈر کو فالو کیا تو وہ بھی برباد ہوئے، وہ بھی تباہ ہوئے، وہ بھی غلام بنے، وہ بھی اس جگہ پر پہنچے، اور جو ان کے پاس ایک زور تھا، عہد کا صندوق، وہ بھی ان کے ہاتھوں سے چھن گیا۔ جب آپ بڑی برکتیں زندہ خدا کا کلام کمزور ہاتھوں میں دے دیں گے تو ابلیس وہ ان سے چھین لے گا، اور جو اس وقت ان کے ساتھ ہوں گے
وہ بھی ابلیس کے ہاتھوں شکست کھائیں گے۔ اگر وہ خدا کے ساتھ کلیئر نہیں تو کبھی بھی اس کی نصیحت کے اندر، اس کی ٹیچنگ کے اندر مت جائیں۔ آپ کو چاہے تھوڑا سا لمبا سفر کرنا پڑے، جہاں آپ کی بلیسنگ ہے وہاں آپ جائیں، اور وہ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بابرکت ہوگا۔ وہ کلام آپ کے لیے تازگی ہوگا، وہ کلام آپ کے لیے زندگی ہوگا، وہ کلام آپ کے خاندان کے لیے بحالی ہوگا۔ کیونکہ آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایلی ایک نرم دل باپ تھا، کمزور دل باپ تھا، اور وہ اپنے بچوں کو پیار کرتا تھا، اور اس نے خدا کے حکموں کو جو ہے توڑ دیا، اور خدا اس سے ناراض ہوا۔ خدا نے ایک بچے سے بات کرنا شروع کی، سیموئیل سے۔ ایلی اس کے اس جگہ پر موجود تھا، لیکن خدا آواز سیموئیل کو دیتا تھا۔ خدا سیموئیل پر ظاہر ہوا، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب خدا آپ کو چھوڑ دیتا ہے، پھر صرف موت اور ابلیس آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ آپ کو شرمندہ کریں گے، وہ آپ کو پرگندہ کریں گے، وہ آپ کو ذلیل کریں گے، وہ آپ کو پریشان کریں گے، اور آپ ان ساری دکھوں کو برداشت کریں گے، اور آپ موت کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایلی کاہن موت کا انتظار کر رہا تھا، اپنی چیر سے گرا، گردن ٹوٹی اور اس کی ڈیتھ ہوئی۔ آج خدا آپ سے پیار کرتا ہے، تو کبھی بھی خدا کے حکموں کو رد مت کریں۔ اپنے بچوں کی بہتر اور بہترین تربیت کریں، اور ان کو کلام کی طرف موو کریں، تاکہ آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آج بہت سارے خاندان آتے ہیں، جی ہمارا بیٹا نشے کے اندر رہتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، سارا دن آوارہ باہر پھرتا ہے۔ ہم نے تو اس کو خدا کا خادم بنانا تھا، ہم نے اس کو ڈاکٹر بنانا تھا، ہم نے اس کو انجینئر بنانا تھا، لیکن اس کو تو اپنی سوجھ بوجھ نہیں رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کی تربیت، آپ کی نرم مزاجی نے اس کو بگاڑ دیا۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے امثال کے اندر، اگر تو اپنے بچے کو چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہیں جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو چھڑی سے ماریں گے، اس کی تربیت کریں گے، تو وہ نہیں مرے گا، بلکہ آپ کو اس کو بہتر بنانے کے لیے اس کے ساتھ پیار بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ سختی بھی کرنی ہے، اس کو چرچ بھی لے کر جانا ہے، اس کو دعا کرنا بھی سکھانی ہے، اس کو کلام کے ساتھ بھی جوڑنا ہے۔ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر وہ خدا کے ساتھ جڑا رہے گا تو آپ کی زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ آپ سے دور ہو جائیں، آپ خوشحال ہوں گے، آپ آگے بڑھیں گے، آپ ترقی کو پائیں گے۔ نہیں تو ہر صبح آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت، بڑی مشکل، بڑی ٹینشن وہ آپ کے لیے لے کر آئے گا، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے بیٹی ہے۔ وہ کسی بھی جگہ پہ ہے، وہ آپ کے لیے پریشانی لے کر آئے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں۔ ایلی کاہن کے جو دونوں بیٹے تھے، وہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں، وہ نافرمان تھے، اپنے باپ کی بات کو انہوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ جب وہ گروتھ کر رہے تھے تب اس کا وہ پیار تھا، جب وہ اس کے لیول پہ آئے تب وہ اس کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، آسمان کی بادشاہی سننے کی۔ اگر کوئی بچے کی مانند میرے حضور آئے گا، وہ آپ کو آسمان کی بادشاہی کا وارث بنائے گا۔ بچے کو جیسا سکھائیں گے وہ ویسا ہی سیکھے گا، جس طریقے سے اس کو گائیڈ کریں گے وہ ویسا ہی اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا۔ وہ آپ کی رہنمائی میں رہے گا، لیکن آپ کو ایک بہتر باپ کی طرح اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ اور جب آپ بچوں کو بہتر سکھائیں گے، جیسے جیسے وہ گروتھ کریں گے، وہ آپ کے لیے بابرکت ہوں گے۔ سیموئیل جو تھا وہ خدا کا وفادار تھا، اس کے پیچھے اس کی ماں اس کی تربیت کرنے والی تھی، دعا کرنے والی تھی،
کیونکہ اس نے جس دن سے خدا سے مانگا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں کہ یہ تیرے کلام کے مطابق میں تربیت کروں گا، تو وہ بچے آنے والے وقت کے اندر ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے۔ وہ خدا سے واقف ہوں گے کہ وہ زندگی دینے والا خدا ہے اور مجھے اس سے ڈرتے اور کانپتے رہنا ہے۔ جب میں اس کے حضور آؤں گا میں ڈرتا اور کانپتا ہوا آؤں گا۔ کبھی بھی اپنے بچوں کی تربیت غلط لوگوں پہ مت چھوڑیں، کبھی بھی اپنے بچوں کو غلط لوگوں کے ہاتھ مت دیں، ابلیس کے ہاتھوں میں مت دیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کے فرما بردار رہیں گے، آپ کے شیلٹر کے نیچے رہیں گے، آپ کی نظر میں رہیں گے، آپ ان کی فکر کریں گے، آپ ان کی تربیت کریں گے، آپ ان کو گائیڈ کریں گے، تو پھر وہ بچے آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کے علاقہ کے لیے بابرکت ہوں گے، وہ مبارک ٹھہریں گے، کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو سنا، سمجھا اور سیکھا ہے۔ آپ نے خدا کے کلام کو سنا، سمجھا اور سیکھا ہے، اور آپ اس کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ جب آپ خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو وہ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے علاقہ کے لیے بابرکت ہوں گے۔